اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی حدیث طویل قال ان اللہ فرض الایمان علی الجوارح ابن آدم وقسمه علیها وفرقه فیها فلیس من جوارحه جارحة الا وقد وقلت من الایمان بغیر وقلت به اختها. عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس اور دوسرا باب ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور اس دوسرے باب کی پہلی حدیث جو نہایت طولانی حدیث ہے، اس حدیث کے موضوعات آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں. یہاں بیان ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس طولانی حدیث میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے جسمانی اعضاء کے اوپر خداوند متعال نے ایمان کو تقسیم کر رکھا ہے، اور ہر عضو کا ایمان سے اپنا حصہ ہے، اور اگر وہ عضو ایمان کے اس حصے پر پورا نہیں اترتا تو اس حصے کو منافق کہا جائے گا، اس حصے کو دائرہ ایمان سے خارج قرار دے دیا جائے گا. بس ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی آنکھ غیر مؤمن ہو اور انسان کا کان مؤمن ہو، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی زبان غیر مؤمن ہو اور انسان کی آنکھ اور کان دونوں مؤمن ہوں. بس ایسا انسان کو چاہیے کہ ان جسمانی اعضاء کے ایمان کے حصے کو کمپلیٹ کرے تاکہ انسان کے تمام جسمانی اعضاء مؤمن ہو جائیں، اور اس طرح انسان دائرہ ایمان میں مکمل داخل ہو. لہٰذا حدیث کے اس فقرے پر ہم آپ کی خدمت میں پہنچے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَن يَتَنَزَّهَ عَنِ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ. یعنی امام صادق آل محمد کان کے متعلق ایمان کے حظ کو اور نصیب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. عزیزان محترم، اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ انسان کی سماعت اس کی علمی شکوفائی کی راہ میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. اگر انسان نے عالم بننا ہے تو علم کے حصول کے لیے انسان کی سماعت بیس ہے، بنیاد ہے، اور اگر انسان کی سماعت کمزور ہو تو یقینی بات ہے انسان مفید باتوں کو سننے میں کمزور ہوگا، کم باتیں اسے سنائی دیں گی. اور باتوں میں بھی صرف کلام مفید وہ کلام ہے کہ جسے سننے سے انسان کی علمی توانائیوں میں اور علمی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ انسان کی حقیقت، اس کا نفس ناطقہ جو ہے، اس تک اگر کوئی مطلب منتقل کرنا ہے تو انسان کی سماعت اس کے نفس ناطقہ کے لیے دریچے کا کردار ادا کرتی ہے. یعنی اگر انسان اپنے نفس ناطقہ تک اگر کوئی اچھی بات منتقل کرنا چاہتا ہے تو یہ سماعت ایک بہترین راستہ ہے انسان کے نفس ناطقہ کے لیے، لہٰذا اسے دریچہ قرار دیا گیا ہے. اخلاق حسنہ سننے سے انسان کے قلب کو تقویت ہوتی ہے، اس کا قلب مضبوط ہو جاتا ہے. اور اگر انسان لغویات پر مشتمل گفتگو کو سماعت کرتا ہے تو یہ لغو باتیں سننے سے، لغو کلام سننے سے انسان کا قلب جو ہے وہ شقاوت میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہٰذا انسان شقی کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان جو شقی ہوا ہے اس کی شقاوت میں اس کے کان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. وہ حدیث جو بیان ہوئی کہ السعید سعید فی بطن امہ و الشقی شقی فی بطن امہ، کہ وہ جو سعادت مند ہے وہ ماں کے پیٹ سے سعادت مند متولد ہوا ہے،
اور وہ جو شقی ہے وہ ماں کے پیٹ سے شقی متولد ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان ماں کے رحم میں باقاعدہ سنتا ہے، اور اس کی سماعت ماں کی سماعت سے انسان کی سماعت میں منتقل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں اگر قرآنی آیات کی تلاوت کرتی ہے، قرآنی آیات کو سماعت کرتی ہے، تو یہ بچہ سعید ہوگا۔ کلام نورانی کو، مجالس ازا کو، ذکر اہل بیت کو سننے والی ماں کا بچہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت سے سرشار ہوگا۔ اور وہ ماں کہ جو لہو و لعب کی مجالس میں شریک ہوتی ہے، لہو و لعب کی گفتگو کو سماعت کرتی ہے، اس کے بچے کا مزاج بھی اسی طرح سے لغو ہوگا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ کلام مفید کو سنے، اس کلام کو سنے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کے مطابق ہے۔ اگر انسان ایسے کلام کو سنے گا تو اس کلام کو سننے سے انسان سعادت مند ہو جائے گا۔ اس کلام کو سننے سے انسان مکارم اخلاق پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ والدین بچوں کی تربیت پر خیال کرتے ہیں، اور والدین کو خیال بھی کرنا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایسی محفلوں میں شریک ہونے سے روکیں کہ جہاں لغویات موجود ہیں، جہاں اسلامی آداب کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے، جہاں لغو گفتگو ہو رہی ہے، جہاں اسلامی آداب کی رعایت نہیں کی جا رہی۔ ایسی گفتگوؤں میں اور ایسی مجالس میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، اور انہیں منع کرنا چاہیے پیار سے، محبت سے۔ نہایت ہی حساس رشتہ ہے وہ بھی آج کل کے اس پرآشوب دور میں۔ اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو نہایت ہی محبت کے ساتھ، نہایت ہی منطقی انداز میں، نہایت ہی ملائم انداز میں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ انہیں کس سعادت مند محفل میں جانا ہے اور کس بری محفل سے انہیں دوری اختیار کرنا ہے، چونکہ یہ ان کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ان کی سعادت اور شقاوت کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا اگر والدین اس ابتدائی مراحل میں، جب یہ بچہ جنین کی کیفیت میں تھا اور ماں کے پیٹ میں تھا، اگر والدین اس دور میں بچے کی تربیت کا آغاز کریں تو آج کل کے اس پرآشوب دور میں ان والدین کے لیے اس بچے کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر والدین اس برہے میں اور اس زمانے میں بچے کی تربیت نہیں کرتے تو یقینی بات ہے اس دور میں اگر وہ اس کی تربیت کرنا چاہیں گے تو وہ طغیانی کی طرف جائے گا۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ آغاز میں جب بچے کا نطفہ ٹھہر چکا ہے اس وقت اس بچے کی پرورش کا اہتمام کرے۔ اب جب بچہ معاشرے میں آ چکا ہے، بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو اب بچے کے اطراف میں ان گفتگوؤں کو، ان مجالس کو، ان احادیث کو، ان نورانی کلام کو اس بچے کے اطراف میں کیا جائے۔ اگر اس کو اچھا ماحول نہیں دیا جائے گا، اسے آلودہ ماحول دیا جائے گا، تو یقینی بات ہے کہ یہ بچہ ان آلودہ گفتگو کو سننے سے آلودہ ہو جائے گا۔ اس بچے کی شخصیت کو اگر پروان چڑھانا ہے، اسلامی آداب کے مطابق اسے پروان چڑھانا ہے، اور والدین کی یہ خواہش ہے کہ ان کا بچہ اسلامی آداب سے مؤدب ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس برہے میں، اس زمانے میں، اس دور میں جب یہ بچہ ماں کے رحم میں تھا اس وقت اس کی تربیت کرے، اور جب یہ بچہ معاشرے میں آ چکا ہے تو ابھی 2 سال کا نہیں ہوا، تو اس 2 سال کی مدت میں اس کے اطراف میں ایسی لغو چیزوں کو نہ آنے دیں جن سے خداوند متعال نے انسان کو منع فرمایا ہے۔ یہ بچے کی تربیت پہ ایک نیگیٹو کردار ادا کرے گا، نیگیٹو رول پلے کرے گا۔ لہٰذا مفید باتوں کو سننا، مکارم اخلاق کو سننا، اچھی گفتگو کو سننا، اچھی محفلوں میں خود جانا اور اپنے بچوں کو لے کر جانا، یہ انسان کے اخلاق حسنہ پر بہت اثر انداز ہوگا، اور یہ بچہ اخلاق حسنہ سے مزین ہوگا۔
لیکن اگر بری محفلوں میں والدین بیٹھتے ہیں، بری محفلوں میں اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، ایسی محفلیں جہاں بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے، جہاں لغو گفتگو ہو رہی ہے، جہاں اسلامی جو اقدار ہیں انہیں پامال کیا جا رہا ہے، یہ خود اس محفل میں بیٹھتے ہیں یا اپنے بچوں کو ایسی محفل میں بٹھاتے ہیں، تو یقینی بات ہے ان بچوں کا قلب مردہ ہو جائے گا، اور مردہ قلب کا مالک بچہ یقینی بات ہے اسلامی آداب سے عاری ہوگا اور خالی ہوگا۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا یہاں انسان کی سماعت اور انسان کی جو سننے کی صلاحیت ہے اس کے ایمانی حظ کو اور ایمانی نصیب کو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی سماعت پر، انسان کے سننے کی صلاحیت پر یہ فرض کر رکھا ہے کہ ان یتنزع عن الاستعماء الی ما حرم اللہ، کہ انسان دوری اختیار کرے ان آوازوں سے کہ جن آوازوں کو سننا اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر حرام قرار دیا ہے۔ مثلا انسان لغو گفتگو کو جو ہے وہ سننے سے اجتناب کرے، انسان نامحرم کی گفتگو کو سننے سے اجتناب کرے، وہ گفتگو جو آلودہ گفتگو ہے، وہ گفتگو جو لغو کے زمرے میں آتی ہے، وہ گفتگو جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتی ہے، انسان اس گفتگو کو سننے سے اجتناب کرے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا کی جو نورانی حدیث ہے اس کا جملہ دوبارہ سماعت فرمائیں، وَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَن يَتَنَزَّهَ عَنِ الْإِسْتِعْمَاءِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یعنی خداوند متعال نے انسان کی سماعت پر، انسان کی سم پر یہ فرض کیا ہے کہ ان یتنزہ عن الاستعماء، کہ وہ دوری کرے سننے سے، ان چیزوں کو سننے سے دوری کرے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر حرام کیا ہے، وَيُعْرِضُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ، اور اعراض کرے، یعنی مکلف کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے کون سی چیز اس کے اوپر حلال نہیں کی ہے۔ جب معلوم ہوگا کہ یہ چیز حلال نہیں ہے تو انسان اس سے دوری کرے گا۔ پھر امام صادق کیا فرما رہے ہیں، این یو اور ریزا، یعنی انسان دوری کرے، کس چیز سے دوری کرے، اما اس چیز سے دوری کرے لا یحل لہ، جو اللہ نے اس کے لیے حلال نہیں کی ہے۔ کون سی چیز، مما نہى اللہ عز وجل عنہ، یعنی اس چیز سے دوری کرے جسے سننے سے اللہ نے اس کو منع کر رکھا ہے۔ پس انسان مکلف جس کے اوپر تکلیف ہے، جس کے اوپر وظائف اسلامی لاگو ہو چکے ہیں، اس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو سیکھے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی آواز اس انسان مکلف کے لیے سننا حلال نہیں ہے اور کس آواز سے خداوند متعال نے انسان کو منع کیا ہے کہ اس آواز کو اپنے کان میں نہ ڈالے۔ وَالْإِصْغَاءِ إِلَى مَا أَسْخَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پس مکلف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس آواز کو سننے سے دوری کرے، خودداری کرے، پرہیز کرے کہ جس آواز کو سننے سے اللہ تبارک و تعالی اس مکلف پر غضبناک ہو جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، آج کی گفتگو ہم یہیں خاتمہ بالخیر کرتے ہیں کہ انسان کے اس کان کے اللہ تبارک و تعالی نے وظائف کو مقرر کر رکھا ہے۔ یہ کان بھی انسان کا مؤمن ہو سکتا ہے اور یہ کان بھی انسان کا غیر مؤمن ہو سکتا ہے۔ ایمان اس کان کا وہ ہوگا کہ جب یہ کان اللہ کی اطاعت میں ان آوازوں کو سنے گا جن آوازوں کو سننے کے لیے اللہ نے اسے اجازت دی ہے، اور یہ کان غیر مؤمن اس وقت ہوگا جب یہ ایسی آوازوں کو سنے گا جن آوازوں کو سننے سے اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کان کے ایمانی حظ کو، ایمانی نصیب کو کمپلیٹ کریں تاکہ ہمارا یہ کان مؤمن ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا یہاں قرآن مجید کی کچھ آیات کا سہارا لے رہے ہیں جنہیں ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری سماعت کو
مومن قرار دے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔